کہیں پر بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ 3 اطاعتیں تھیں اور ان کو کیٹیگرائز کرنا تھا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ایک باریک فرق ہے، ایک باریک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول نے کہا میری پیروی کرو، اللہ کہلوا رہا ہے میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع، پیروی کا مطلب ٹو فالو ہم۔ اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے، اللہ کا اتباع ہو سکتا ہے، اللہ کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو کر سکتے ہیں، آپ اللہ کو کاپی نہیں کر سکتے، اللہ کو آپ فالو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عمل ہی نہیں، اس کے پاس جسم ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، اسے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ کا اتباع نہیں ہے، اتباع رسول کا۔ یہ ایک باریک فرق ہے۔ چونکہ یہ ایک باریک فرق تھا تو لہذا اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ کہا ہوا اطیعوا الرسول۔ اگر رسول کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں ذرا سا بھی فرق ہوتا تو اللہ تیسری مرتبہ کہتا ہے اطیعوا اولی الامر منکم، تو ہم سب سے یعنی کہ یہ واضح ہو جاتا کہ بھئی سب کی اطاعتیں الگ الگ ہیں، مگر خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اپنی جگہ وہ صرف اطاعت ہوگی، مگر رسول کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، پیروی بھی ہے، اور جس طرح رسول کی پیروی ہے اسی طرح اولی الامر کی ہے۔ تو یا اللہ یہی بتا دے کہ کب کریں اولی الامر کی، کب تک کریں؟ کہیں ہے شرط؟ والدین کی آپ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں اطاعت آپ والدین کی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا، قرآن کہہ رہا، پڑھ لیجیے جا کر سورہ لقمان، خبردار پھر ان کی پیروی مت کرنا، تسنیہ کا صیغہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ان دونوں کی، اپنے ماں باپ کی پیروی مت کرنا، ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی بات مت سننا ماں باپ کی۔ مجھے معلوم ہے سناٹا کیوں ہے، یہ سناٹا اس لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ پیغام آج دے کے اٹھ گئے بڑا خطرناک ہو جائے گا، مگر قرآن میں فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا۔ کہ جناب یہ آپ نے ایک ٹکڑا کچھ لوگوں کی طرح جیسے قرآن میں کوئی ایک حصہ کہیں سے لے لیا بس اسی میں جم گئے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ پوری آیت پڑھی؟ ہاں صحیح سوال ہے، پوری آیت یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تمہارے ماں باپ، ان کی اطاعت کرتے رہو، ان کا احترام کرو، ہر بات ان کی سنو، سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، حرام ہے ان کی مخالفت، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص لاکھ نمازیں پڑھتا رہے اگر اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، آپ والدین جنت کی خوشبو 70 سال کی، بعض روایت میں 1000 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، لیکن لا یجدها عاق ولا قاطع رحم، دو افراد اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکیں گے، ایک وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ایک وہ جو رشتہ داروں سے بلا وجہ اپنے تعلقات کو توڑ لے۔ سمجھ گئے؟ اس سناٹے میں بھی کوئی ہے معاملہ، کوئی راز ہے؟ تو ایسے لوگ احمد جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لو تو جنت نہیں جا سکتے، تو رسول کے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے والدین کی اطاعت مت کرنا، خبردار مت کرنا۔ کب مت کرنا؟ اگر تم کو وہ کوئی ایسا حکم دے تو حکم خدا سے ٹکرا جائے، کنفلکٹ کرے، کنٹراڈکٹ کرے اللہ کے حکم کو، ریجیکٹ دیں، ان کو اوپن مت کرنا، خبردار اللہ کے حکم کو سننا، ان کی بات مت سننا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی
کہ یا اللہ تو نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، مگر اس کی حد بتا دی کہ کہاں تک کرو، کب کرو کب مت کرو. اب تو بتا رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، یا اللہ بتا دے کب تک کریں. تو اللہ کہے گا تم نے کہیں پورے قرآن میں دیکھا کہ رسول کی اطاعت کب کرو کب مت کرو؟ جب بھی رسول کی اطاعت کا ہم نے حکم دیا انکنڈیشنل، بس اطاعت کرو. کب کیسا؟ بھئی یہ ہمارا رسول ہے، ہم نے بنایا ہے، جسے تم بناؤ اس کا عمل حکم الہی سے ٹکرا سکتا ہے، مگر جسے ہم بنائیں وہ معصوم ہوتا ہے. معصوم کا حکم کبھی حکم الہی کے خلاف نہیں جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سیدھی بات ہو گئی. اسی آیت میں بتا دیا گیا اب صدوق حکم دے کر، انکنڈیشنل حکم دے کر کہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ اطاعت اس کی ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. ممکن ہی نہیں. ماں باپ چونکہ غیر معصوم ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، ارے سوتے رہو کیا ضرورت ہے فجر کی نماز پڑھنے کی، سو جاؤ تمہیں اسکول جانا ہے، سو جاؤ شاباش شاباش. ان کی محبت ہو رہی ہے، ان کو نام دشمنی کر رہے ہیں. ارے چھوڑو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے حجاب کرنے کی، پھر کب ہوگی عمر حجاب کرنے کی. اور ایک بچی سے کہا کسی بزرگ خاتون نے، ارے تمہاری عمر ابھی کوئی حجاب کرنے کی ابھی کر رہی ہو؟ تو اس نے ان کو دیکھا کہ ابھی تو آپ کی بھی عمر نہیں آنے لگا، تو پھر حجاب ہوگا کب؟ قیامت پہ. ایسے لوگوں کی بالکل بات مت سنو، ان کی اطاعت. اب اولی الامر وہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف، ہر جملہ رسول کا حرف و جملہ ہے، اللہ کا حرف و جملہ. تو بات واضح ہو گئی. تو اب بیعت کس کی ہو سکتی ہے؟ بیعت کس کی ہو سکتی ہے؟ جس کی اطاعت ہو اس کی بیعت ہو. اس کو دیکھو چلا آ رہا ہے بیعت لینے کے لیے، اس کو دیکھو اس شوق میں ہے کہ بھی بیعت میری ہو جائے. امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ معاویہ سے کہ اگر یہ جو رسول کے بعد اس طرح کی بیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو بدعتیں ہیں، بیعتیں نہیں ہیں، تو آسمان اپنی ساری برکتیں تم پر نازل کرتا، زمین اپنے سارے خزانے اگل دیتی، اور یہ امت، اس امت میں کوئی غریب نہیں رہتا، کوئی پریشان نہیں رہتا، یہ زمین جنت بن جاتی. یعنی وہ تمام حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں امام زمانہ کی آمد پر، وہ سب کچھ اسی وقت ہو جاتا. یعنی امام کے آمد پر ایسا کیوں ہوگا؟ یہ زمین جنت کیوں بن جائے گی؟ اس لیے کہ معصوم امام کی حکومت ہوگی اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہوں. ایسا جب بھی ہو جائے زمین جنت بن جائے، جب بھی ہو جائے اس وقت ہو جاتا. تو امام نے کہا کہ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ آج خلافت کا یہ حال ہوا. کیا بات ہے میرے مولانا، آج خلافت کا یہ حال ہو گیا ان بیعتوں کی وجہ سے. وہ جو لوگوں نے بیعت کے ذریعے سے قائد بنانا شروع کیے بجائے قائد کے ذریعے سے بیعت لیتے، انہوں نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم جیسے لوگ بھی خلافت کی تما رکھنے لگے. معاویہ جیسا آدمی کہہ رہا کہ میں خلیفہ رسول ہوں، اس کے بعد پھر یزید کہہ رہا کہ میں خلیفہ رسول ہوں. محترم بیعت مؤمن بھی نہیں کر سکتا. کہاں ہوا ائمہ، وہاں اولی الامر. اولی الامر بیعت کرے، اگر اولی الامر بیعت کر لے تو اولی الامر نہیں رہے گا. اسی وجہ سے اولی الامر کی ایک اور پہچان اللہ نے پریکٹیکل پہچان رکھی، سامنے ویزیبل. اولی الامر وہ ہوگا کہ جب وہ موجود ہے اور الہی عہدے کا آفس اس کے پاس ہے،